السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ بچوں کو محبت بھی دینی ہے اور جو اینگر ایشوز ہیں فیملی میں اور اسپیشلی بچوں کو فوکس کرتے ہوئے ان تمام اینگر ایشوز کو ہم نے ریزالو کرنا ہے اور اس کا کوئی طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں اینگر کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ جو بک ہے 5 لو لینگویجز، اس میں ایک پورا لیڈر بنا ہوا ہے، اینگر لیڈر، اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے بچوں کو اس اینگر لیڈر کو کلائمب کرنا سکھانا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت میرے بچے کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو میں بہت سمپلیفائڈ طریقے سے آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں کہ جو سب سے نیچے والا اسٹیپ ہے لیڈر کا وہ نیگیٹو ہے اور سب سے اوپر والا اسٹیپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اور نیگیٹو جو ہے اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ شاؤٹنگ ہے، لاؤڈ ہے، وربل ابیوز ہے، ایموشنلی ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ہے، چیزوں کو توڑ دیتا ہے، بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے، مارتا ہے۔ اب کئی مدرز آ کے ایون چھوٹے بچوں کے لیے کہتی ہیں کہ جی میرا 4-5 سال کا بچہ ہے، وہ مجھے اتنا زیادہ ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کا کیا کروں۔ تو پہلے آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے کہ وہ بچہ کہاں پہ ہے۔ پھر یہ کہ چلے نیگیٹو ہے لیکن ذرا سا اس سے بہتر ہے، اور اس میں کیا ہوگا کہ بات بات پہ شکایتی رویہ ہوگا، بات بات پہ غصے میں بولے گا، ہر بات پہ کہے گا یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور تھوڑا سا اس طرح سے کر کے کرے گا۔ تو غصہ یہ بھی ہے لیکن اس سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تھوڑا اوپر ہم چلتے ہیں تو اگلا سٹیپ جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو کا مکسچر ہے۔ کبھی وہ ٹھیک ہوگا، لاجیکلی سوچ رہا ہوگا، کبھی اس کو غصہ آ رہا ہوگا، اور پھر اس سے اوپر بالکل پازیٹیو آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ نہیں کہ بچے کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے لیکن وہ مسائل کو حل کرنا سیکھ لیتا ہے، یا ماں باپ کے پاس مسائل کو لے کر آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے، اس مسئلے کو مجھے حل کیسے کرنا ہے، اور پھر ظاہر ہے پیرنٹس اس کو ہیلپ کرتے ہیں ود اے سولوشن۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اینگر کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایج وائز بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جیسے بہت چھوٹا بچہ وہ بھی ایکسپریس نہیں کر سکتا، تو جب پیرنٹس اس کی بات کو، اس کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ بھی فرسٹریٹڈ نظر آئے گا۔ اچھا، اسی طرح سے جب وہ بچہ ٹین ایج میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی فلکچویشنز آئیں گی اینگر کی، یہ ہمیں نظر بھی آتی ہوتی ہیں اور بچے بہت زیادہ یہ چیزیں دکھاتے بھی ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچہ ایک دم سے چینج ہو جائے۔ مثلا آج آپ نے یہ ٹاک سنی، آپ نے گھر جا کر اپنے بچے سے بات کی اور آپ کا بچہ جو ہے اس نے کہا بالکل ماما انشاءاللہ کل سے آپ دیکھیں، بلکہ کیا یہ 15 منٹ میں کہ میں کوئی وہ سپر ہیرو ہوں جو کہ ٹرانسفارم ہو جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ بچہ جو ہے وہ ٹائم لے گا، اور آپ نے اس کو لیڈر سے اوپر لے جانا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کام کرنا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم کیا کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بچہ کر رہا۔ میں تو اتنا سمجھاتی ہوں کیونکہ جب ہم ایک دم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو ہے باٹم آف دا لیڈر پہ ہے اور وہ ایک دم سے اوپر پہنچ جائے، دیٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ پازیٹیو ہو جائے بالکل، کیونکہ آج میں نے اس کو سکھایا ہے تو کل سے وہ مسئلے حل کرنا شروع کر دے۔ اور ابھی وہ کیا کر رہا تھا؟ ابھی وہ گالی دے رہا تھا، وہ کسی کو مار رہا تھا، وہ ایموشنلی اینڈ فزیکلی اینڈ وربلی ابیوز کر رہا تھا۔ پہلے کیا ہوگا؟ پہلے وہ یہ چیز چھوڑے گا، بس اریٹیٹڈ رہے گا، کمپلین کرتا رہے گا، پھر اس کے بعد اس سے اوپر جائے گا، پھر اس کے بعد اس سے اوپر جائے گا۔ تو ہم نے بچے کو اس لیڈر پہ اچھی طرح سے چڑھنا سکھانا ہے، اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ ایک ایک سٹیپ پہ آپ کو مہینوں لگ سکتے ہیں، سال لگ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ حکمت بھی چاہیے اور صبر بھی چاہیے۔ دعا مانگیں اس کے لیے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ دعا مانگیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو صبر عطا فرمائیں۔ ربنا افرغ علینا صبر، میرے اوپر صبر کو ڈیل دے اللہ تعالیٰ۔
ہم تو ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، میں کہاں جاؤں، میں اپنا سر دیوار سے ماروں، میں ہی مر جاؤں، میں ہی ختم ہو جاؤں، میں ہی یہاں سے چلی جاؤں. تو ایسی باتیں نہیں کرنی، ہم نے وزڈم اور صبر کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک. اچھا، اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی ہم بچوں سے کیا کروائیں گے؟ دیکھیے، ابھی ہم نے بات کی تھی پیسو اگریسو اینگر کی، کہ بچہ اگر اپنے اندر اس غصے کو جمع کرتا جا رہا ہے تو وہ بہت بڑا والکینو بنے گا اور اس کے اندر تباہی پھیر دے گا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بچہ اپنے اینگر کو ایکسپریس کرے. آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جب بچہ اپنے اینگر کو ایکسپریس کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اممیچیورٹی کتنی ہے اور آپ کو اس کو کس میچور سٹیج پر لے کر جانا ہے. آپ ان کو ٹرین نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ سوچ کیا رہا ہے. اگر بچہ اپنے اندر رکھتا جا رہا ہے، آپ ہر بات پہ کہتے ہیں چپ، بولنا نہیں، بات نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا. بچہ غصے میں ہے، بیٹھنے دیں اس کو اپنے پاس، بولنے دیں، آرام سے پوری بات سنیں جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، اور جتنی مرضی ان پلیزنٹ بات ہے اس کو کر لیں. ٹھیک. اگر اس کا بیہیویئر ڈسٹرکٹیو ہے، ابیوسو ہے، تو اس کو صرف یہ کہیں کہ بیٹا ہم ایسے کریں گے کہ کسی کو نقصان نہیں دیں گے، بٹ آئی ایم ریڈی ٹو لسن ٹو وٹ یو ہیو ٹو سے. میں بالکل آپ کی بات پوری مکمل سنوں گی، آپ مجھے آرام سے اپنی پوری بات بتائیں. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بچہ غصے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈس ریسپیکٹفل ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی بات کو ایکسپریس کر رہا ہے. جیسے ہمیں بھی غصہ اگر آتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہماری باڈی لینگویج کیسی ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس وقت بچہ بات کر رہا ہے، بول رہا ہے، اب آپ کا نا اندر سے انالیسس چل رہا ہے، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اچھا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ میرا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت رسپیکٹفل ہوتا ہے، یہ اتھارٹی کی بات سنتا ہے، یہ میری بھی بات سنتا ہے، بعد میں کبھی سوری بھی بول لیتا ہے، کبھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. اس کے علاوہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گڈ ٹو گو، مجھے اس کے اوپر تھوڑا کام کرنا ہے. اچھا، مطلب اگر غصے میں بچہ کی بات ہم سے ڈسکس کر رہا ہے، اس کا ٹون ٹھیک نہیں تو ہمیں وہ اوور لک کرنا ہے. ہاں، اس کو بولنے دینا ہے، پوری بات کرنے دینی ہے. اگر اس کی ٹون ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی کو گالی بھی دے رہا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی لگتا ہے کر رہا ہے، مطلب آپ سے بات کر رہا ہے نا، آپ کو پورا سینیریو بتا رہا ہے غصے میں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، پوری اس کی سٹوری ہے جو چل رہی ہے. تو آپ یہ سب سوچیں کہ اوور آل اس کا اتھارٹی کے معاملے میں طریقہ کار کیا ہے. عام حالات میں جب میں سے کوئی بات کرتی ہوں تو یہ کیا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 90% ٹائمز بچے جو ہیں وہ اتھارٹی کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. صرف 10% ٹائم جب ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، بہت ان کو غصہ آ جاتا ہے، ان سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی، اس وقت وہ بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم کئی دفعہ کہتے بھی ہیں اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب غصہ آتا ہے. ایگزیکٹلی آنے دے ساری بات باہر جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ کو وہ ساری بات آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے نا، ناؤ یو آر ان ایکسلنٹ پوزیشن ٹو ٹرین. اب سب بات آپ کے اختیار میں آ چکی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو فورس نہیں کرنا کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اس کو وہ جو لیڈر میں نا سب سے اوپر جو پازیٹیو اینگر کا لیڈر ہے اس پہ لے جانا ہے، جہاں پہ کیا ہے کہ اس کو غصہ آئے تو اس کو اس مسئلے کو حل کرنا، اس کو یہ سمجھ آئے کہ ایسے مسائل کو کیسے دیکھا جاتا ہے. اچھا، کچھ بچے یہ کرتے ہیں وہ اینگر کو اس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں جب مینیپولیٹ کرتے ہیں غصے کے ساتھ؟ اچھا، ایک تو یہ کہ آپ بات نہیں سن رہی، اور کیا کرتے ہیں؟ پیار نہیں کرتی. وہ اسی مینیپولیشن کے ساتھ آپ سے فون لے لیتے ہیں، گیجٹس لے لیتے ہیں، کھانا آرڈر کروا لیتے ہیں، کوئی اور پریویلیج جو ہے وہ لے لیتے ہیں، مینیپولیٹ کر لیتے ہیں آپ کو اس غصے سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. اچھا، اور کچھ بچوں کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو اپسیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نے گالی دی، میں نے چیخ کے بولا تو میرے پیرنٹ کے لیے یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن وہ خود اتنے ہرٹ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس وقت ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں. تو
توجہ نہیں میں کہوں گی، میں یہ آپ کو کہوں گی کہ بیسیکلی ان کو سمجھ نہیں آنا ہم کریں کیا. دیکھیں لیڈر کو انڈرسٹینڈ کریں. لیڈر کا جو ٹاپ ہے جہاں پہ پازیٹیو طریقے سے اینگر سے ڈیل کیا جا رہا ہے، وہاں کیا ہے؟ مسئلوں کو حل کرنا. اور لیڈر کا باٹم کیا ہے؟ وربلی، فزیکلی، ایموشنلی ابیوز کرنا. تو وہ اپنی طرف توجہ نہیں لینا چاہ رہا، اس کو مسئلے کو نہیں حل کرنا آتا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب اس کو سپریس کرتے ہیں، چپ ہو جاؤ، تو وہ پیسو اگریسو بیہیویئر میں جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. تو آپ نے کیا ہمیں کائنڈ اینڈ فرم، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے پر بہت کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر بچہ آپ کا کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ سے غصہ کیا تھا اور میں نے بہت ابیوزو تھا، لیکن میں آئی نو آئی واز ناٹ رائٹ، میں آپ کی پیشنس چیک کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ اس کا فوکس ٹھیک کروائیں نا. آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا میرا پیشنس چیک کرنے سے زیادہ جو ضرورت تھی کرنے کی وہ یہ تھی کہ آپ اس مسئلے کو حل کر لیں. آپ کو کسی اور کو نہیں ٹیسٹ کرنا ہوتا اپنے اینگر کے ساتھ، آپ کو مسئلوں کو حل کرنا. لیڈر کا وہ اسٹیپ یاد رکھیں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس اپورچونیٹی کو یوز کرنا ہے. کیسے یوز کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے بچے نے اپنا غصے کا اظہار کر لیا آپ کے سامنے. اب آپ اس کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ وتھ می. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنا رسپانسو ہے اتھارٹی کو. بچہ جب خود سے بول لیتا ہے نا، ایسا بچہ جو کہ اوور آل آپ کی بات مانتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے پھر اس کا میٹر گھوم جاتا ہے. ایسا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اندر سے گلٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. ایسا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایکسیپٹنگ یو جیسے آپ ہیں، اور میں ہمیشہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اندر سے فیلنگس کیا ہے. آپ دیکھیں یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، وہ سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں، پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاتے کیونکہ ان کو ایموشنل آؤٹ لیٹ نہیں آ رہا ہوتا. اپنے آپ کو کٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ اب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ کوئی ان کو راستہ نہیں ملتا کہ ہم بات کس طرح سے کریں. اور ہم اکثر اس طرح کی ایگزامپلز میں رہتے ہیں کہ بھی ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے اماں ابا نے تو کبھی ہماری بات نہیں سنی اور ہمیں تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. ہمارا انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا. ہمیں نا فزیکلی اتنے کام کرنے پڑتے تھے جس کی وجہ سے ہماری ساری انرجی نکل جاتی تھی. اب ہمارے بچوں کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں ہے. دے آر لیونگ ان ڈفرینٹ ٹائمس. فتنوں کے دور میں بچے رہ رہے ہیں. دوسرا کام آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو انالیسس کرنا سکھاتے ہیں اور آپ اس میں سے پک کرتے ہیں کہ کون کون سے کام اس نے ٹھیک کیے تھے. کہ اچھا جب آپ مجھے بتا رہے تھے، مثلاً میں نے نوٹس کیا کہ آپ کو بھائی پہ بہت غصہ آ رہا تھا لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے مثلاً نوٹس یہ کیا کہ آپ نے کسی چیز کو ہٹ نہیں کیا. میں نے نوٹس یہ کیا کہ آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کو غصہ آ رہا تھا. کیونکہ اصل ہم اس کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب غصہ آئے گا تو اس میں آپ کچھ چیزیں صحیح کریں گے، کچھ چیزیں غلط کر رہے ہوں گے، تو آپ نے صحیح چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. صحیح کام کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے تو غصے میں بھی آپ صحیح فیصلے کر لیں گے. پھر اب تھرڈ اسٹیپ پہ آتے ہیں اور اب ہم اس کو کیا بتاتے ہیں کہ اچھا اس سچویشن میں وہ جو ریزالو کرنے والی بات ہے، اینگر کے وہ لیڈر کے اوپر لے کے جاتے ہیں. مثلاً آپ گالی دیے بغیر یہ کام کیسے کروائیں گے؟ آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ اور اسے یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں یا فزیکلی ہٹ کر دیتے ہیں تو اس سے دوسرا انسان جو غصے میں آ جاتا ہے، اور اگر کبھی اس نے کوئی مسئلہ حل کرنا وہ حل نہیں کرتا، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا، ہماری بات نہیں سنتا. اور اسی طرح بچہ جب کوئی گالی دیتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم ایسے نہیں کہتے آئندہ خبردار جو تم نے یہ لفظ بولا تو برداشت نہیں میں کر سکتی. بہت آرام سے جینٹلی آپ بولتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بولا نہیں مجھے درست نہیں لگا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کی بجائے آپ اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان دیٹ مومنٹ بچے اکثر آگے سے لاجیکلی کہتے ہیں نہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں، لیکن وہ سنتا نہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں. لیکن جب آپ اس کو صحیح ایک بات سٹینڈرڈ سکھاتے رہتے ہیں نا، کچھ عرصے کے بعد آپ نوٹ کرتے ہیں بچے خود بخود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگلی دفعہ پھر وہ غصے میں آیا، پھر اس نے وہی بات کی تو آپ یہ نہیں کہتے میں نے ابھی تمہیں بتایا تھا کہ گالی نہیں دینی، تم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تم نے سنیا نہیں تھا وہ بات جو میں نے تمہیں بتائی تھی. بہت ڈھیٹ ہے بھائی. اب دیکھیں ہماری ٹرمینالوجی کیسی ہوتی ہے جو اس بچے کو لیبل کر رہی ہے. اور اگر بچہ لیبل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور زیادہ وہ کرے گا.
اس سائیکل کو ریپیٹ کرے گا, وہ اپنے آپ کو ویسا ایکسیپٹ کر لے گا کہ میں ایسا ہی ہوں. آپ بچے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ریمائنڈر دے دیا کروں گی, میں آپ کو سمجھا دیا کروں گی, میں آپ کو بتا دیا کروں گی, آپ میرے پاس آنا, ہم اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے حل کریں گے, اچھا میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. یہ جو کویشچن ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ جی یہ تو بچہ نہیں ہر وقت شکایتیں لگاتا رہتا ہے. دیکھیں وہ بچہ کس کے پاس جا کے بات کرے گا؟ بچہ اتھارٹی کے پاس ہی آئے گا نا, سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا. اس کو اس سے مسئلہ وہ نہیں حل ہو رہا, اس نے ماں کو ہی آ کے بتانا ہے کہ پلیز ہیلپ می. اور اگر پھر ماں نہیں حل کرتی پھر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے, اور وہ نہیں حل کرتے تو پھر وہ غصے میں آتا ہے, پھر وہ خود مس ہینڈل کرتا ہے اس سچویشن کو. یہ پوری چین اسی طرح چلتی ہے نا, بیکاز ہم ان کو مسئلوں کو حل کرنا نہیں سکھاتے. تو اب ہمیں بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اینگر کو مینیج کرنا سکھانا ہے, لیکن لو ان کو انکنڈیشنل دینا ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی ایموشنل میچورٹی کی ایج تک ان کو سکھاتے رہنا ہے. ایموشنل میچورٹی کی ایج ہوتی ہے 17 ایئرس. کہ ان کو ہر سٹیج پہ آپ نے کچھ نہ کچھ بتانا ہوگا, اور ہم نے بچوں کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو غلط الفاظ کا استعمال ہے, غلط بیہیویئر ہیں, دیٹ از بیکاز آف لیک آف لو. وہاں پہ ہم نے ان کا لو بینک جو ہے اس کو زیادہ بڑھانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی وہ ویلڈ ریزن دے رہے ہیں اپنے غصے کا, کسی نے میرا ٹوائے لے لیا, کوئی چیز چھیڑ لی, تو پھر ہم ان کو محبت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کیسے اس چیز کو ڈیل کیا جائے. جیسے بہت کامنلی میرے پاس مدرز آتی ہیں, بات کریں گی کہ جی کوئی مدر مجھے کہے گی کہ جی میرا جو یہ بچہ دیکھے نا ٹوائز نہیں شیئر کرتا. میں بچے سے پوچھوں, بچہ کہتا ہے وہ میری فیوریٹ گاڑی ہے. تو اس کی مدر کہتی ہے بیٹا اسی پہ تو ثواب ملے گا. تو میں مدر سے کہتی ہوں آپ ذرا اپنا سب سے ایکسپینسو برانڈیڈ بیگ اور برانڈیڈ سوٹ نکال کے کسی کو دیں. ہم نہیں دیتے. ہم کوئی دیتے ہیں ایسی چیز؟ کبھی نہیں دیتے. ہم وہ دیتے ہیں جو ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بچے سے ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ہر چیز دے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے ٹین ایج بچے کبھی کبھی جب پرابلمٹک کسی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان کی مدر میرے پاس لے آئیں کسی کوچنگ کے لیے, وہ پتہ کیا کہتی ہیں, میں نے تو ہینڈز اپ کیے ہیں, میرے تو مسئلے نہیں حل ہو سکتے, میں تو دیکھیں بس گزر گئی. اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میں موسٹلی مدرس کو بتاتی ہوں اف یو ڈو ناٹ ریزالو یور اون چیلنجز, آپ کے بچے کا چیلنج کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے جب فیلئر کو ایکسیپٹ کیا, غلط بیہیویئر کو اپنے لیے ایکسیپٹ کیا, آپ کا بچہ بھی ایکسیپٹ کرے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے وہ چیز سیکھنی ہوتی ہے. پوری سننی ہے. ہم اس کو سننا چاہ رہے تھے, بٹ ہمارے ارد جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم سے ڈانٹتی نہیں ہو, تم سے مارتی نہیں ہو, یا لائک آپ کے ہسبینڈ ہی ہو سکتے ہیں, آپ کی ساس یا سسر ہی ہو سکتے ہیں, کہ مطلب تم ڈانٹو, تم اس کو اسٹارٹ کرو. دیکھیں اگر ارد گرد کے لوگ پریشرائز کرتے ہیں اور آپ بڑی وزڈم کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ ڈیل کریں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کے بیہیویئر ٹھیک ہو رہے ہیں, تو ان کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات کا بھی پریشر لیتے ہیں اور اچھی طرح ہینڈل کرتے کرتے اسی سچویشن کو مس ہینڈل کر دیتے ہیں. اور جیسے وہ سچویشن مس ہینڈل ہوتی ہے, ان کے سامنے پروو یہ ہوتا ہے کہ تمہارے صبر کا کیا فائدہ ہوا, کیونکہ ہم نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا. تو یو ہیو ٹو گیو اٹ یور 100%. آپ ہسبینڈ سے کہیں, اور کیونکہ ہم پھر ہسبینڈ کو بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں, تو کہتا ہے میں چھوڑ دو اس کو. تو آپ پھر پوری رسپانسبلٹی لیں کہ لیٹ می ٹیچ مائی کڈ مائی وے. اور پھر ان کو بھی کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں, بچے تو ایسے کرتے ہی ہیں, تو میں اس کو ہینڈل کر رہی ہوں, میں اسے سکھا رہی ہوں. اور یہ جو سارا آپ نے کنورسیشن کرنی ہے, یہ آپ نے وہاں بیٹھ کے کوئی ٹاک شو تو نہیں کرنا کہ ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے, دادا دادی نانا نانی چچا ماموں تایا پھپھو میاں ہمسائے, اور ان کے سامنے یہ کنورسیشن ہو رہی ہے. اس کو بچے کو آرام سے کمرے میں لے کے جانا ہے کہ آؤ کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب کمرے سے بچہ نکلتا ہے, اس سے آپ نے اچھی طرح بات کی ہے, گھر والوں کو وہ سیٹلڈ نظر آتا ہے, اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے اسے سمجھا دیا, آہستہ آہستہ بچہ انشاءاللہ سیکھ جائے گا. آپ کا بیہیویئر بہت ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے ان لاز, آپ کے ہسبینڈ, آپ کا میکا, آپ کے جاننے والے اس چیز کو کیسے لیتے ہیں, کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں. ہمارے جب ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں نا, تو دین وی گیٹ آل دیز ٹائپس آف کویشچنز اینڈ پریشرز. کیا بات بنوانا چاہ رہی ہیں 5 سال کے بچے سے؟
نہیں, آپ نے 10 بجے تک نہیں ڈانٹنا. اگر آپ نے 5 بجے ڈانٹ دیا, 4 بجے آپ نے پڑھائی کا ٹائم رکھا, 5 بجے ڈانٹ دیا, تو بچہ 5 بجے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ 5 بجے ڈانٹ آئے گی نا, تو وہ والا تھریش ہولڈ ہے جس پہ میں نے کام کرنا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ کنسسٹنٹ میسج جاتا ہے اور اچھے طریقے سے جاتا ہے, تو پھر وہ بچہ خود بخود سیکھتا ہے. جب میں کہتی ہوں کہ غصہ نہیں کرنا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اسٹریٹجی نہیں یوز کرنی. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ جب آپ کچھ نہیں کریں تو بچہ بالکل ہواؤں میں اڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا کہ ماما براوو, آپ تو غصہ نہیں کریں, آئیں بتائیں کون کون سے کام ہیں, میں کرنا شروع کرتا ہوں. ایسے تھوڑی ہوگا. بچہ تو آپ کی لمٹ کو ٹیسٹ کرے گا. اٹس یور بیہیویئر, ہاؤ یو ڈو اٹ. تو آپ اریٹیٹ ہوئے بغیر جو ہے نا, ہم اس طرح بات کرتے ہیں, ہوم ورک نہیں نا کیا, کل ٹیچر نے کچھ کہا نا, پھر دیکھنا مجھے پی ٹی ایم پہ کوئی بات بولی نا ٹیچر نے, ساتھ ساتھ ہم دانت پیس رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں غصہ نہیں کر رہی. تو ہمارے غصے کا بھی وہی والا لیڈر ہے کہ ہمارے نزدیک غصہ وہ ہے جو سب سے نیچے والا لیڈر ہے, جس میں ہم بھی چپیڑیں لگا رہے ہیں. اور وہ جو ہم پازیٹیو نیگیٹو میسیجز دے رہے ہیں یا نیگیٹو میسیجز دے رہے ہیں, وہ ان کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. سو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے کہ وی آر لیونگ ان این امپرفیکٹ ورلڈ. یہاں پر ہمیں غصہ بھی آئے گا, ہمیں بھی غصہ آئے گا, ہمارے بچوں کو بھی غصہ آئے گا. اور یہاں پر ہم کبھی کبھی بچہ کوئی ایسی بات بولے گا, اس سے ہم ایگری نہیں کرتے, کبھی ہم کوئی بات بولیں گے جس سے بچہ ایگری نہیں کرتا, کبھی بچے معافی بھی مانگ لیں گے, کبھی ہمیں بچوں سے معافی مانگنی ہوگی, کبھی ہمیں ان کو ریزن دینا ہوگا. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسی لو لینگویج پہ رہیں, تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. یہ نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل گرو کریں گے, ایکسپینڈ کریں گے. کمپلیننگ والا اکثر بچے سے مطلب وہی ایبیوسو وہ نہیں ہو رہا, لیکن ہر وقت کمپلین کرے, بٹ اس کو پھر کیسے کیا جائے؟ کیا کمپلین ہے؟ اگر بچہ کہتا ہے کہ میرا یہ مجھے ٹوائے نہیں دیتا, یہ مجھے کھانا نہیں دیتا, رولز بنائیں نا کوئی اس کے لیے, کہ آپ پھر اس کے بعد جب بچہ دوبارہ اس کمپلین کے ساتھ آتا ہے, پوچھیں آپ نے یہ کیا تھا, یہ بات ہوئی تھی, اور پھر جس کا قصور ہے اس کو گائیڈ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, سلوشن کی طرف جایا کریں. ہم صرف ان کو سنب کرتے ہیں بیکاز ہم گھبرا جاتے ہیں کہ سلوشن میں کہاں سے لوں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے بتایا, گیو می اے ڈے, لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. کوئی گوگل کریں, کوئی سوچیں, کوئی ٹاک سنیں, پھر کہ اچھا میں بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. مسئلے وہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا سلوشن اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.